السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، آسمان پر جیسے ہی محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے، کچھ یزید کے غلام اور یزیدی افکار و نظریات سے اتفاق رکھنے والے یزیدی قوم یزید پلید کو صحیح اور جنتی ثابت کرنے کی کوشش کرنے میں جی توڑ محنت اور مشقت کرتے نظر آتے ہیں۔ پوری دنیا محرم الحرام کے مہینے میں اہل بیت اطہار کا تذکرہ کرتی ہے، شان اہل بیت بتاتی ہے، شان امام حسین بتاتی ہے، مگر یہ فرقہ وہابیہ نام نہاد اہل حدیث غیر مقلد اپنے ابا یزید کو بچانے کے لیے اس محرم الحرام کے پورے مہینے میں صرف یزید کو بچانے اور یزید کی تعریف و توصیف میں لگا رہتا ہے۔ ان وہابیوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مجلس میں یا اپنی مساجد میں شان اہل بیت بیان کرے، شان امام حسین بیان کرے، کیونکہ ان وہابیوں کو، ان یزیدیوں کو رسول کے گھر والوں سے، اہل بیت اطہار سے دلی نفرت ہے، اور ان کو یزید سے بڑا پیار ہے۔ اب آپ تمامی حضرات دو غیر مقلد، دو نام نہاد اہل حدیث فرقہ وہابیہ سے تعلق رکھنے والے، ایک تو اجہل کائنات ندیم برہان پوری جو یزید کو بہت زیادہ فالو کرتا ہے اور یزید کی تعریفات کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ یزید کی محبت میں اتنا فنا ہے، اتنا فنا ہے کہ یہ تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہے کہ یزید میں حکومت سنبھالنے کی صلاحیت زیادہ تھی اور امام حسین میں حکومت سنبھالنے کی طاقت نہیں تھی۔ استغفر اللہ۔ یہ تو کئی مرتبہ یہ بھی کہہ چکا ہے کہ خلافت کے حقدار یزید تھا، امام حسین خلافت کے حقدار نہیں تھے۔ استغفر اللہ۔ بہرکیف انہی کی جماعت میں ایک بندہ جس کا نام عمر صدیقی ہے، جو پاکستان کا ہے اور جماعت غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث کا بہت بڑا مناظر کہلاتا ہے، اس نے بھی ان یزیدیوں کو للکار دیا اور کہا کہ یزیدیوں سنبھل جاؤ، یزیدیوں سنبھل جاؤ۔ تو خیر اللہ تعالیٰ نے اتنی تو غیرت پیدا کی کسی وہابی کے اندر کہ وہ بول پڑا، اور کیا بولا؟ جماعت غیر مقلد کا ایک عالم کفایت اللہ سنابلی نے ایک کتاب لکھی ہے اور یزید کو بالکل صاف ستھرا کرنے کی کوشش ناپاک کی ہے، جبکہ پوری دنیا جانتی ہے
کہ یزید پلید تھا، یزید ناپاک تھا، یزید غلیظ تھا، اور پوری دنیا کے تمام یزیدیوں میں اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اپنی زبان سے یہ دعا کر سکے کہ اے پاک پروردگار عالم ہم یزیدیوں کا حشر یزید کے ساتھ کر، مگر ہم تمام سنی مسلمان نبی کریم کے اہل بیت سے محبت کرنے والے فخر کے ساتھ کہتے ہیں اے پاک پروردگار عالم ہم حسینیوں کا حشر امام حسین کے ساتھ کر۔ اگر کسی یزیدی میں دم ہے تو وہ کہے برملا کہ اے پاک پروردگار ہم تمام یزیدیوں کا حشر یزید کے ساتھ کر۔ تو آپ تمامی حضرات ان دونوں غیر مقلد کی گفتگو کو سماعت کریں اور سمجھ جائیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ یزیدی صرف اپنے یزید کی تعریف و توصیف میں لگا رہتا ہے، مگر ان یزیدیوں کو امام حسین کی تعریف و توصیف کرنے کا موقع تک نہیں ملتا، کیونکہ ان کو واقعی میں امام حسین سے بغض ہے اور یہ یزید کی محبت میں فنا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان یزیدیوں سے ہماری قوم کو محفوظ فرمائے اور امام حسین کی محبت میں تمام سنیوں کو فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ میں نے تو نہیں اس کو سنا، بعض دوست احباب نے بتایا ہے، تو اچھی بات ہے، اس کو نشر کرنے دیں۔ میرا مخاطب جو ہے وہ تو کفایت اللہ ہے، اور کفایت اللہ کو کہا ہے کہ بھئی اپنی کتاب پر مناظرہ کر لیں، اور آنے جانے کا ٹکٹ ہم دے دیتے ہیں، دبئی میں آ جائیں، سعودیہ میں آ جائیں، تو خود آتے نہیں ہیں اور ایسے لڑکوں کو آگے کر دینا اور ان سے جو منہ میں آئے کہتے اور کہلواتے جانا، تو ایسے لوگ ناقابل التفات ہے۔ ذمہ دار شخص کوئی سامنے آئے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، پرسنل میں مجھے ایک میسیج آیا 96654137950504، کسی جانے پہچانا نمبر دکھتا ہے، تو اس میں انہوں نے عمر صدیق صاحب کی ایک آڈیو مجھے بھیجی ہے اور اس کے نیچے ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ وہ آرٹیکل میں آپ کو آخر میں پڑھ کے سناؤں گا، لیکن سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمر صدیق صاحب کے اس جواب کی۔ اس میں عمر صدیق صاحب نے جو جواب دیا ہے اسے سن کے واپس مجھے بہت ہنسی آئی، اور اس سے اندازہ ہو گیا کہ شاید میری وہ دعا کہ اللہ تعالیٰ میرے علم کو میرے لیے وبال نہ بنائے، اس کا اثر عمر صدیق صاحب کے دل پہ بہت زیادہ گہرائی سے کر گیا۔ اس لیے وہ ایسی اٹھ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں جس میں اپنا دماغی توازن بھی کھو بیٹھے۔ ان میں انہوں نے کہا ہے کہ شیخ کفایت لوگوں کو آگے کر دے رہے ہیں اور یہ ایسے لڑکے آگے جواب دے رہے ہیں، تو یہ سب سے پہلی عمر صدیق صاحب کی بدگمانی ہے، اور بدگمان اور گمان، ایسے بدگمانی کرنے والے کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں گمراہ کہا ہے۔ تو گمان ویسے تو گمراہی ہے، اور بدگمانی کرنا تو گمراہی ہو گئی۔ تو ان کی سب سے بڑی بدگمانی ہے کہ شیخ کفایت نے مجھے آگے کیا اور میں نے ان کا جواب دیا۔ اس کا حقیقت سے کوئی لینے دینے، کوئی تعلق نہیں، نہ تو شیخ کفایت نے مجھے کہا، اور نہ ان 15 دنوں میں میری شیخ کفایت سے کبھی فون پہ بات ہوئی، نہ واٹس ایپ پہ بات ہوئی، نہ ملاقات ہوئی۔ میرا اسٹیٹ الگ، ان کا اسٹیٹ الگ، میں الگ رہتا ہوں، وہ الگ رہتے ہیں۔ پہلی چیز یہ عمر صدیق صاحب کی صرف بدگمانی تھی۔ اگر عمر صدیق صاحب کو لگا کہ ان کا گمان غلط ثابت ہو رہا تھا، وہ گمراہی کے دہانے پہ پہنچ رہے تھے، تو وہ بات کو پلٹیں گے اور کہیں گے میرا اندازہ تھا۔ تو آپ کا اندازہ بھی بہت غلط ہے، آپ کا اندازہ انتہائی غلط ہے، اور یہ اندازے سے بھی آپ سمجھ جائیں کہ آپ جو مناظرے کا ارمان پالے ہوئے ہیں یا مناظرے کا اندازہ لگائے ہو کہ آپ جیت جائیں گے، اس سے پتہ چلا کہ آپ کا اندازہ کتنا غلط ہے۔ آپ گمراہ مقلدوں کے خلاف مناظرے کرتے ہیں، اہل حدیث آپ کو دل میں بٹھاتے ہیں، سر پہ بٹھاتے ہیں، وہاں تک درست ہے، لیکن جب آپ اہل حدیث میں ہی مناظرہ کرنے کا چیلنج کریں گے تو کوئی آپ کو دل میں بٹھائے گا، سر پہ بٹھائے گا، یہ بالکل درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اہل حدیث کسی کا مقلد نہیں ہوتا۔ اہل حدیث کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ حق بات کو لیتا ہے، نا حق بات کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے اپنے باپ کی کیوں نہ ہو۔ تو ہمارا عالم جب تک حق بولتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں،
جب وہ ناحق بولتا ہے ہم اس کی تنبیہ کرتے ہیں اور یہ ہم کو حق دیا ہے اور حق ملا ہے اور ہم اس کے حقدار ہیں. جیسے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے کہا جب صحیح بات میں بولوں میری اطاعت کرو, غلط بات میں کہوں تو مجھے تنبیہ کرو. اور صحابہ کرام کی سنت تھی کہ وہ کسی صحابی کی بھی غلط بات کو نہیں سنتے تھے, نہیں برداشت کرتے تھے, فوراً سوال کر لیا کرتے تھے, فوراً تنبیہ کر دیا کرتے تھے. بے شمار مثالیں میرے کو زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بخاری کی روایت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ قرآن ایسا ہے, تو عورت نے کھڑے رہ کے پوچھ لیا میں تو پورا قرآن پڑھ لی, اس میں کہاں ہے اس میں؟ تو کہا نہیں سنت میں ہے, یعنی سنت کو بھی صحابہ قرآن کہتے تھے. تو پھر عورت نے کچھ نہیں کہا. تو عمر صدیق صاحب نے جس انداز میں چیلنج کیا ہے وہ ایک دم غیر مہذب تھا, اور میں نے جو جواب دیا وہ بالکل مہذب تھا. تو یہ اثر لوگوں پر بہت اچھا گیا, لوگوں نے جواب کی بہت تعریف کی اور عمر صدیق صاحب نے بھی سنے ہوں گے. تو انہیں لگا کہ اب میرے اعتراضات, میرے اس کا تو کوئی ان کے پاس جواب نہیں بنے گا. تو جناب نے بولنے لگے کہ میں نے نہیں سنا, لوگوں نے مجھے بتایا, اور اچھی بات ہے اسے نشر کرنے دو. چلو ایک چیز تو انہوں نے مان لی کہ میں نے جو کام کیا تھا اچھا تھا, کیونکہ عمر صدیق صاحب کے کچھ ماننے والے ایسے ہیں جو محبت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ندیم بھائی کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا, عمر صدیق صاحب ہیں یہ ہیں بڑے. تو بھائی عمر صدیق صاحب اپنی جگہ ہیں, لیکن اہل حدیث میں کوئی کسی کا مقلد نہیں ہوتا. جب بات غلط ہوتی ہے تو غلط ہوتی ہے, روکا جائے گا, ٹوکا جائے گا. اور اب میرے اس کام کی تائید تو انہوں نے کر دی ہے کہ بھائی ندیم نے اچھا کیا, نشر کیا, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ بات جھوٹ ہے کہ عمر صدیق صاحب نے نہیں سنی, یہ میرا اندازہ ہے بالکل صحیح ہوگا. کیوں؟ کیونکہ مخالف کی بات انسان سب سے پہلے سنتا ہے, بھلے کسی کی سپورٹر کی نہ سنے, لیکن مخالف کی تو پہلے سنتا ہے. اس کو جیسے خبر لگتی ہے کیا بولا تو فوراً سنے گا. اپنے خلاف کوئی نوٹس آ جائے, کورٹ سے نوٹس آدمی فوراً پڑھتا ہے, الیکٹرک بل آ جائے فوراً پڑھتا ہے, موبائل بل آ جائے فوراً پڑھتا ہے. تو یہ بات بولنا کہ میں نے نہیں سنا, میرے حساب سے تو ایک دم بچکانہ بات ہے. اب عمر صدیق صاحب آپ مقلدوں سے مناظر کرتے تھے, وہاں تک ٹھیک تھا, لیکن اب اہل حدیث میں مناظر کرنے کی آپ چیلنج کر رہے, موبائل کرنے کی چیلنج کر رہے ہیں, تو یاد رکھیے کہ گمراہ مقلد اور اہل حدیث میں بہت فرق ہوتا ہے. فرق زمین و آسمان کا ہوتا ہے, علم کا فرق ہوتا ہے. اور اہل حدیث عالم, اگر آپ اہل حدیث عالم ہوں اور دوسرے بھی اہل حدیث عالم ہیں, تو آپ یہ نہ سمجھے کہ آپ سب سے اوپر وہ سب سے نیچے, نہیں, بلکہ میں جن علماء اکرام کی خدمت میں رہا ہوں, شیخ کفایت ثناء اللہ, شیخ کفایت ہیں, سرفراز فیضیہ, سہیل رحمانی, عبد الرحمان صاحب ہے, خالد بھائی ہیں, ابو زید ضمیر ہے, جلال الدین قاسمی ہے, اور اپنے جمعیت کے امیر ہے عبدالسلام سلفی صاحب. تو ان علماء اکرام کے سامنے اگر میں بیٹھتا ہوں تو میری تو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی, میری آواز نہیں نکلتی, میری آواز کھلتی نہیں ان کے سامنے. ان کے علم, ان کی شخصیت کا مجھ پر اتنا ہیبت ہوتی ہے. لیکن جہاں ایسے علماء کرام اہل حدیث جماعت میں جو کہیں غلطی کرتے دکھتے ہیں تو اکثر اتفاقاً میرے جوابات آ جاتے ہیں. تو یہ تو صحابہ کی سنت ہے, اور غلطی پر تو کسی کو بھی ٹوکا جا سکتا ہے, تو اس میں تو کوئی کرائم, کوئی جرم ہے نہیں. اب آپ نے ایک ایسی بات کہہ دی اور ایسی بدگمانی پال لی کہ ہم شیخ کفایت کی دفاع کے لیے ہی جواب دے رہے تھے, یہ آپ کی سراسر بدگمانی ہے. دفاع تو تھا وہ, لیکن اس کے پیچھے جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ واٹس ایپ پر میرے پاس بہت سارے میسیجز گروپ میں بھی, پرسنل میں بھی آ رہے تھے کہ ندیم بھائی یہ مسئلہ چل رہا ہے اختلاف کا, تو کوئی کچھ بولا, کوئی کچھ بولا, اب ہمیں بتاؤ کیا حقیقت ہے. اب بتائیں میں پرسنل میں کس کس لوگوں کو کب کب بتاتا رہوں گا. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ عمر صدیق صاحب کو اس چینل پہ بلا کر ان سے گفتگو کر اس مسئلے کو حل کر دیا جائے, لوگوں کی اصلاح کر دیا جائے. بتائیے میری اس میں کیا غلطی ہے, اور کتنا صحیح کام میں کر رہا تھا. ہاں البتہ اس کام سے عمر صدیق صاحب بھاگ گئے, تو ان کی نیت میں کہیں کھوٹ ہے, ان کی نیت میں 100% کھوٹ ہے. اور یہ کتاب یزید بن معاویہ جب لنک آیا, اور اس کو تقریباً ابھی تک 20,000 لوگوں نے, 10,000 سے اوپر یا 20,000 لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کر چکے ہیں, تو اس سے عمر صدیق صاحب کو خوف لگا کہ ان کی شخصیت مجروح ہوگی, ان کا بیانات کو لوگ جھوٹا سمجھیں گے, تو اب وہ اپنی عزت بچانے کے لیے ایسے بیانات دے رہے ہیں. اور ایک شخص نے, یہ 966541379504 والے نے جو مجھے میسج کیا ہے, کہتا ہے بھگوڑوں والا کام نہ کرے, اگر اپنے آپ کو یزید کے سلسلے میں حق پر جانتے ہیں تو چیلنج قبول کرے. بھائی اس میں کون سا بھگوڑوں والا کام ہے, اور یہ چیلنج قبول کرنا تو کون سا بہادری والا کام ہے, اور ثابت ہو جائے گا کون غلط کون صحیح. ایسے آڈیو بھیج کر لوگوں کو گمراہ نہ کرے. جزاک اللہ. کیا بول رہے ہیں کہ آڈیو بھیج کر لوگوں کو گمراہ نہ کرے, تو بھائی یہ آڈیو سب سے پہلے عمر صدیق صاحب نے بھیجی ہے, تو یہ گمراہی عمر صدیق صاحب نے پھیلائی ہے. یہ مشورہ آپ ان کو تو ہم کو نہ دے, ہم نے تو جواب دیا ہے. اہل حدیثوں میں ہم صرف دفاع کرتے ہیں اہل حدیثوں کا, ہم کسی پہ الزام نہیں لگاتے. تو یہ گمراہی والا کام عمر صدیق صاحب نے سب سے پہلے کیا ہے, آڈیو انہوں نے بھیجی ہے. پھر اس کے بعد مقلدین والا کام آپ لوگوں کا ہے. آڈیو میں سب سے پہلے سامنے آ کر بات کریں, مناظرہ ریکارڈ ہوگا, پوری دنیا دیکھے گی. تو بھائی یہ چیلنج میں بھی آپ مقلد ثابت ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ چیلنج ایسے مقلد لوگ ہی کرتے ہیں, کوئی اہل حدیث نہیں کرتا, کوئی اہل حدیث عالم ایسا نہیں کرتا.
ہاں شیخ کفایت کی میں نے جو سیرت پڑھا ہوں، میں نے جو سیرت دیکھا ہوں، میں نے جو ان کا انداز بیان دیکھا ہوں کہ وہ مناظرے وغیرہ سے، اور اہل حدیث علماء بھی مناظرے وغیرہ سے پرہیز کرتے، اہل علم مناظرے وغیرہ سے پرہیز کرتے، اہل حدیث علماء بھی اور شیخ کفایت بھی. تو شیخ کفایت کا ایک انداز ہے کہ وہ کسی کا بھی جواب تحریر میں دیتے ہیں. اگر عمر صدیق صاحب کے پاس علم میں اتنا گھمنڈ ہے ان کو علم کا، تو شیخ کفایت کی بات کو چیلنج کر رہے ہیں تو ان کی کتاب کے جواب میں کتاب لکھ دینا. لیکن یہاں پر عمر صدیق صاحب نے وہی مقلد والی حرکت اپنائی کہ شیخ کفایت نے سینے پہ ہاتھ باندھنے والی کتاب لکھی، اس کا جواب مقلدوں سے نہیں بنا تو مقلد بھی مناظرے کا چیلنج کرنے لگے تھے، فون کر کے سوال پوچھ کے سمجھ رہے کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو جائیں گے. تو عمر صدیق صاحب کے پاس شاید اتنا علم نہیں کہ ان کی کتاب لکھ کے کتاب کا جواب دے اور عوام پھر پڑھ لے گی، پھر شیخ کفایت کا جواب دیں گے تو شاید ان کو لگا کہ وہ ہار جائیں گے، جیسا کہ شیخ کفایت نے زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے میں ہرایا تھا. اور اس کے زندہ ثبوت دامانوی صاحب جو ان کے دوست ہیں انہوں نے رجوع بھی کیا، انہوں نے اعلانیہ رجوع کیا الحمدللہ، انہوں نے اس کی گواہی بھی دی، تو انہوں نے مانا غلطی کو. تو عمر صدیق صاحب کو انا اور ضد کھا گئی، انہیں لگا کہ اب وہ ہار جائیں گے تحریری جواب میں، تو انہوں نے اس کو لایا اس میں اور مناظرے کا چیلنج کیا. تو یہ آپ کے جو آدمی نے چاہنے والے نے لکھا ہے تو اس کو چاہیے کہ مشورہ عمر صدیق صاحب کو دے کہ ساری حرکتیں مقلدوں کی ہے، ہم کو کوئی حرج نہیں ہے. ہمارا اتنا مطالبہ ہے کہ آپ شیخ کفایت کی کتاب کا جواب کتابی شکل میں دیں. اگر واقعی آپ کو اتنا علم کا گھمنڈ ہے اور آپ کو اتنا آتا ہے اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، اور یہ سب چھوڑیں اور آ جائیں میرے ساتھ میرے واٹس ایپ چینل پاک کی دنیا میں تہلکہ، لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم اس مسئلے پہ گفتگو کریں گے. اور میں نے کہا تھا کہ آپ اتنے لاکھوں روپے خرچہ کر رہے ہیں، 5-10 ہزار روپے کا میرا ریچارج کرا دیں، میں آپ کو ہی فون کیا کروں گا آپ کے ٹائم کی سہولت کے حساب سے، اور لوگوں کی اصلاح ہوگی. کیا برا تھا اس میں؟ لیکن اس سے بھاگے اور خود آڈیو ڈال کر جواب دے کر گمراہی پھیلا